بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ہمارے مہمان محترم مولانا ڈاکٹر محمد اقبال مسعود ندوی صاحب دامت برکاتہم کا پہلے محاضرے کے پروگرام میں تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ تیسرا سال ہے ہمارے افتاء کے کورس کا، اور تینوں سال سے لگاتار ہمارے محترم ڈاکٹر اقبال مسعود صاحب ندوی برابر ہمارے طلباء کو مستفید کرتے رہتے ہیں، اور ان کے محاضرات سے ہمارے طلباء کو، افتاء کے طلباء کو اور اساتذہ کو بھی استفادے کرنے کا، اور ہم سب لوگوں کو بھی استفادہ کرنے کا موقع ملتا رہا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے بھوپال میں جو دارالقضاء قائم تھا اس موضوع پر ہے، اور اس کی تفصیلات حضرت آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ نظام کیسا تھا اور اس کے کیا امتیازات تھے، اور آج اس کی کتنی ضرورت ہے، چونکہ بظاہر راست اس موضوع کا تعلق فقہ اسلامی سے ہے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو تحریک ہے وہ بھی دارالقضاء کے نظام کو مستحکم کرنے کی ہے، اور امت کے دلوں میں، امت اسلامیہ کے دلوں میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور مستحکم کرنے کی ہے۔ تو آج وہ موضوع آپ کا رہے گا گفتگو کا، اور آخر میں جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیں گے، وہ جوابات آپ زبانی کرنے کے بجائے تحریری طور پر جامعہ کا جو موبائل نمبر ہے، جو واٹس ایپ گروپ کا، اس پر آپ ارسال کرتے رہیں اپنا نام اور شہر اور سوال۔ ہمارے ڈاکٹر اقبال مسعود صاحب ندوی دامت برکاتہم، چونکہ بہرحال پہلا محاضرہ ہے ان کا آپ حضرات کے سامنے، تو یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند کلمات ان کی تعارف میں یقیناً آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں۔ آپ کی جو پیدائش ہے وہ بھوپال میں ہوئی، اور دارالعلوم تاج المساجد سے آپ نے حفظ قرآن ابتدائی مدرسے کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد آپ نوبۃ العلماء سے عالمیت آپ نے کیا، پھر بھوپال یونیورسٹی سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور وہاں شریعت اسلامیہ کی کلیت شریعہ سے آپ فارغ ہوئے، اور ام القریٰ یونیورسٹی سے پھر آپ نے ڈاکٹریٹ بھی کیا، اور جامعہ ملک سعود میں تدریسی خدمات آپ انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد میں 1998 کا دور آیا جب آپ کینیڈا تشریف لے گئے وہاں ہجرت کر کے، اور اس وقت سے وہاں پر مسلسل کانفرنسوں اور دیگر علمی اور موجودہ مسائل پر آپ کے محاضرات اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی جو مختصر خاکہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو علمی خدمات ہیں وہ بھی بڑی لائق ستائش ہیں، بڑی قابل قدر ہیں، اور آپ نے جہاں بھوپال میں اپنی تدریسی خدمات انجام دیں، وہیں ایک عرصے تک آپ ریاض میں بھی رہے، اور آپ نے اپنی علمی خدمات انجام دیں۔ آپ کے بہت سارے جو مقالات ہیں وہ اردو، عربی، انگریزی میں، اور مختلف کانفرنسوں میں، اور جو دینی اور علمی جو کیمپ ہوتے ہیں ان میں کینیڈا کے اندر اور جاپان میں، امریکہ میں اور یورپ میں آپ مختلف کانفرنسوں میں آپ کے ابحاث جو ہیں وہ پیش کی جاتی رہی آپ کی جانب سے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر
ہارورڈ یونیورسٹی اور لندن یونیورسٹی میں آپ نے اسلامک اکنامکس کے اوپر بہت ساری بحثیں پیش کی. یہ ایک انتہائی مختصر تعارف ہے آپ کا، اور انشاءاللہ کسی اور وقت آپ کے ذات گرامی کے متعلق مفصل گفتگو بھی انشاءاللہ ضرور کی جائے گی. اور میں اب درخواست کرتا ہوں ہمارے ڈاکٹر اقبال مسعود صاحب ندوی دامت برکاتہم سے وہ اپنا محاضرہ پیش فرمائیں. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وعلیکم والصلاة السلام والسلام علی ورحمۃ اللہ. رسول اللہ وبعد. سب سے پہلے تو میں مولانا کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے پھر ایک مرتبہ موقع دیا کہ طالبان افتاء و قضاء کے سامنے میں کچھ اپنے تاثرات یا کچھ جو مختلف قسم کی معلومات ہیں اس کے آپ کے سامنے اس طرح سے پیش کروں کہ کچھ باتیں تاریخ کی بھی تازہ ہو جائیں اور آگے کے لیے بھی ہمیں حوصلہ ملے. تو آج کے لیے جو میں نے اصل میں جو عنوان منتخب کیا ہے وہ ہمارے ایک بہت مشہور شخصیت بھوپال کی گزری ہیں، قاضی سید عابد علی وجدی حسینی. تو اس میں یعنی یہ کتاب جو میں نے آپ کے سامنے اس کا تھوڑا سا یعنی خلاصہ پیش کروں گا انشاءاللہ. اور آپ کے سامنے اصل میں اس سے فائدہ مجھے جو ہوگا وہ یہ کہ خود مجھے اس سے بڑا ایک نسبت پیدا ہوئی ہے، کیونکہ مولانا وجدی حسینی صاحب سے میرا بڑا تعلق رہا ہے اور ان کی شخصیت سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو ان کی بڑی عجیب حیثیت تھی، شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، بہت اچھے مقرر تھے، اور اس کے بعد ان کا مقام بھی رہا ہے تعلیمی تدریسی طور پر. کئی کتابیں ہیں ان کی، تقریباً 12-14 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. اسی میں سے ایک کتاب ہے جو یہ میرے سامنے ہے، تاریخ قضات و مفتیان بھوپال. یہ 1986 میں چھپی تھی اور بھوپال سے یہ طبع ہوئی تھی، اور اس کی میرا خیال سے ابھی پھر سے دوبارہ یہ چھپی نہیں ہے. تو جو نسخہ میرے پاس ہے وہ اسی وقت کا ہے، 1986 کا. اور خود گویا مؤلف نے مجھے جب چھپا تھا مجھے دیا تھا، تو اس لحاظ سے میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب کی آپ کا مائک بند ہو گیا ہے. آواز نہیں آئی. ایک منٹ. جی ویسے بند ہو گیا. جی یہ پھر بند ہو گیا، کسی اور نے بند کیا ہوگا، تو میرا بھی شاید بند ہو گیا تھا میرا خیال سے. جی وہ مین سرور سے اس کو جی ہاں دوبارہ تو ارشاد فرمائیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کتاب جو ہے تاریخ قضات و مفتیان بھوپال سید عابد علی وجدی حسینی صاحب کی ہے. 1986 میں انہوں نے اس کتاب کو لکھا تھا. اور مولانا کی خوبی یہ ہے کہ ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، بہت اچھے معلم تھے، اور قاضی کے طور پر ان کی شہرت بہت زیادہ تھی. اور انہوں نے اہم کام یہ کیا ہے کہ تاریخ بھوپال ریاست کی، قاضی حضرات کی، اور خود کئی تاریخ کی چیزیں، آزادی ہند میں بھوپال کا کردار، کئی کتابیں لکھی ہیں. تو یہ کتاب جو ہے مجھے بڑی عزیز ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے بھوپال کے ریاست کا جو تقریباً 250 سال کا دور گزرا ہے آزادی تک، اس کی تاریخ، حکمرانوں کی بھی، اور حکمرانوں میں جو دینداری تھی اور علم سے تعلق تھا اور علماء سے جو محبت تھی، اور ہندوستان سے جہاں جہاں سے ان کو اچھے علماء ملتے تھے ان کو بلاتے تھے. تو اور اس میں 4 خواتین بھی گزری ہیں جنہوں نے حکمرانی کی، اپنے پورے حجاب، پورے آداب، جسے کہیے کہ نسوانیت کے پورے وقار کے ساتھ انہوں نے حکمرانی کی ہے. اور یہ خاص طور سے انہوں نے علمی طور پر جو بھی دنیا میں ہندوستان میں خدمتیں ہوتی تھیں اس میں بڑی مدد کی ہے ان کی. تو اس کتاب کا پیش لفظ جو ہے مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جن کی بہت سی خصوصیتیں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ علامہ شبلی نعمانی کے عزیز ترین شاگردوں میں تھے. ان کی کتاب سیرت النبی کو انہوں نے جب ایک حصہ مکمل کر کے مولانا شبلی رحلت فرما گئے تھے تو انہوں نے اس کو مکمل کیا تھا. اور اس کے علاوہ دارالمصنفین میں ان کا کارنامہ ہے، ندوے سے تعلق رہا ہے، پھر پاکستان بھی چلے گئے تھے. لیکن خاص بات جو میں اس کتاب سے بھی آپ کو علم میں آئے گی وہ یہ کہ ہماری ریاست بھوپال کے آخری چیف جسٹس تھے وہ.
قاضی القضات، جب تک ریاست جو ہے وہ ہندوستان کے پورے نظام کے اندر ضم نہیں ہو گئی اور وہ ایک الگ ریاست کا وجود ختم نہیں ہو گیا، اس وقت تک یہ چیف جسٹس رہے تھے۔ اور اسی زمانے میں ایک مدرسہ تھا، اس کے وائس چانسلر بھی تھے، جو دینی علوم کا بہت بڑا مرکز تھا۔ تو انہوں نے اس میں پیشتر لکھا ہے، تو مولانا وجدی حسینی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب جو ہے 250 سالہ قاضی اور مفتی حضرات کی تاریخی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہندوستان کے اہم علمی خاندانوں کا اور خانوادوں کا تذکر آ گیا ہے۔ اور اس کو اس طرح سے یہ صرف یہ کہ بھوپال کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں سے یہ علماء آئے ہیں، تو ایک طرح سے اس ریاست کا ان سب علاقوں سے بھی ایک تعلق بن گیا ہے۔ تو اس میں مولانا سید سلیمان ندوی جو ہیں وہ لکھتے ہیں، پہلے تو انہوں نے اسلام میں منصب قضا کی اہمیت بتائی ہے کہ مسلمانوں کا اجتماعی نظام جب مدینے میں آ کر قائم ہوا تو منصب قضا بھی کا منصب بھی وہیں سے طے ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ قاضی کا آپ کا منصب بھی تھا۔ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے علماء نے جس میں خاص طور سے قرافی ہیں، علامہ قرافی، انہوں نے اس بات پہ کتاب بھی لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حیثیتیں تھیں۔ آپ کی بطور نبی کی حیثیت تھی، بطور آپ کا حکمراں کے طور پر ایک حیثیت تھی، بطور قاضی کی ایک حیثیت تھی، بطور ایک ناصح اور خیرخواہ کے مشیر کے طور پر تھی، اور ہر حیثیت کے الگ الگ درجے ہیں، شریعت کے لحاظ سے بھی اور سنت کے اعتبار کے لحاظ سے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ سب سے پہلے قاضی تھے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت معاذ ابن جبل کو قاضی بنا کر یمن بھیجا تھا، اور ان سے آپ نے باقاعدہ ایک طرح سے امتحان لیا تھا کہ کیسے فیصلہ کرو گے، اور جب انہوں نے جواب صحیح دیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرا بنایا ہوا بھیجا ہوا نمائندہ صحیح معنوں میں اللہ کی بات کو سمجھ گیا ہے اور اس مطابق عمل کرے گا۔ اور اس کے بعد جب حضرت ابوبکر کا دور آیا، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں قضا کا باقاعدہ بہت ہی آپ نے حضرت عمر نے خود اصول متعین کیے، لوگوں کو بتائے، اور ایک نظام قضا جو ہے مکمل طور پر وجود میں آیا۔ پھر اس کے بعد عہد اموی میں، عباسی دور میں، اس کے سلسلے میں اور ترقیاں ہوئیں، اور گویا آپ کو معلوم ہے کہ جب ہارون رشید خلیفہ ہوا تو اس نے سب سے پہلا جو چیف جسٹس کا عہدہ ہے وہ امام ابو یوسف کو دیا تھا، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، اور وہاں سے قاضی القضات کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اب یہ جہاں جہاں مسلمان حکومتیں رہی ہیں وہاں پہ ظاہر کے قضا کا نظام بھی رہا ہے۔ ریاست ہندوستان میں آپ کو معلوم ہے ہندوستان نے مسلمانوں کا 600 سے لے کے 800 سال تک کا زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں 3 خوبیاں مسلمانوں کی حکومت کی تھیں۔ ایک تو شریعت کی بالادستی تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ نظام تعلیم جو تھا اس میں کوئی دو ہی نہیں تھی کہ دینی تعلیم الگ ہوگی، دنیاوی الگ ہوگی، بلکہ دونوں کو ایک ہی جگہ سے پڑھایا جاتا تھا۔ ہمارا جو نظام مدرسے کا نظام تھا اس کے اندر وہیں سے قاضی نکلتے تھے، وہیں دنیا کے ماہرین نکلتے تھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو اپنی زبان تھی وہ پہلے عربی بھی رہی، فارسی رہی، اردو رہی، لیکن اس میں ان کا سارا تاریخی سرمایہ، دینی سرمایہ اس میں انہوں نے جمع کر دیا تھا۔ تو اس میں حکمرانوں کی طرف سے دینی خدمات جو ہوئی ہوں وہ الگ بات ہے، لیکن علماء اور ہمارے جو صالحین اور صوفیاء ہیں انہوں نے جو دین کی خدمت کام کیا ہے وہ سلسلہ باقی رہا، لیکن جو حکمرانوں کے ذریعے سے منصب قضا پہ لوگ فائز تھے اور جو مفتی حضرات تھے ان کا یہ اپنے اتحاد سے بہرحال کارنامہ ہے کہ اگر حق بات کہنے کی ضرورت پڑی چاہے حکمرانوں کے خلاف ہو، انہوں نے وہ بات کہی، اور عوام کو ان کے اس منصب سے سہولت ملتی تھی، اور وہاں پر کسی وکیل کے بغیر، کسی قسم کی جرح اور اس کے مطلب یہ کہ جھوٹے دعووں کے بغیر بہت آسانی سے بہت جلدی فیصلہ ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد ریاست کا مولانا سید سلیمان ندوی صاحب نے ریاست بھوپال میں عہدۂ قضا کے بارے میں لکھا ہے کہ ریاست بھوپال ان خوش قسمت ریاستوں میں سے تھی جس کی عنان حکومت دیندار، دین پرور حکام اور عمراء کے ہاتھ میں رہی، اس لیے اس ریاست میں یہ منصب قضا قیام ریاست سے اب تک احترام کے ساتھ قائم ہے۔ گو اگرچہ اس کا دائرہ اختیار اتنا وسیع نہیں ہے جتنا پہلے ریاست کے زمانے میں شہر مقام بھوپال کا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی مسلم پرسن اللہ کے وہ جو اصول ہوتے ہیں، طلاق، شادی، نکاح، طلاق، تفریق، خلا، اور اس طرح کے جو میراث وغیرہ کے مسائل میں ابھی بھی یہ ریاست کے بعد بھی یہ نظام قائم ہے۔ اس ریاست کے سب سے پہلے قاضی محمد معظم
بہت وہ صرف صاحب علم نہیں تھے بلکہ باقاعدہ حکمرانوں کے ساتھ انہوں نے اپنے تلوار کے ساتھ بھی حصہ لیا ہے. صاحب سیف و قلم دونوں سیف تھے وہ. اور ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ وہ ان قاضیوں کے فہرست میں آتے ہیں جس میں افریقہ کے قاضی اسد تھے، جنہوں نے 3 صدی ہجری میں ایک اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی تھی، جو صدیوں تک صلیبیوں کا مقابلہ کرنے والی حکومت بنی رہی. سسلیا اگر آپ نے نام سنا ہو، سسلی یورپ میں میڈیٹیرین جو ہے اس میں ایک جزیرہ ہے، سقلیہ اس کو عربی میں کہتے ہیں. وہاں پر قاضی اسد تھے، انہوں نے یہ مطلب حکومت قائم کی تھی. تو بہرحال اس کے بعد ہمارے قاضی وجدی حسینی صاحب نے قضاء کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کی جو ضرورت ہے وہ ہر طرف سے ہے. مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان میں کوئی اختلاف ہو، اس کو دور کرنا، اس کے لیے قاضی کی ضرورت ہوتی ہے. اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تعیین کرنا اور اس کی ذمہ داریوں کو نبھانا، یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ قضاء جو ہے اس کی ایک فطری ضرورت ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ وکان الانسان اکثر شین جدلا، جھگڑا انسان کے مزاج میں شامل ہے. تو اگر اس میں کوئی منصف عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والا نہ ہو اور جھگڑے کو حل نہ کیا جائے، ظاہر ہے کہ معاشرہ جو ہے بگڑ جائے گا. اس لیے قانون بہت ضروری ہے. 257 نمبر بن گئی اپنا مائک. جی ارشاد فرمائیں. اب جیسے قرآن مجید کی آیت ہے کہ والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. آپ کا مائک بند ہو گیا، آپ کا مائک بند ہو گیا. جی. والسماء رفعها ووضع الميزان، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بہت بلندی پہ رکھا ہے اور ایک میزان کو اللہ تعالیٰ نے ناپنے کے ترازو بنا رکھا ہے، جس اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس ترازو کے اندر تم اس کے ساتھ کسی قسم کی سرکشی کا کام نہ کرو اور انصاف کے ساتھ اس وزن کو برقرار رکھو، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارا ترازو میں عمل جو ہے وہ خسارے والا بن جائے. قرآن میں ہے کہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے اس کا حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان میں انصاف کروں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ انصاف کے ساتھ کام کرو اور احسان کے ساتھ کام کرو. آپ کو معلوم ہے کہ اردو میں انصاف کا لفظ تو ہمارے ہاں نصف سے نکلا ہے. نصف کا مطلب یہ ہے کہ آدھا آدھا کر دیجئے. یہ بھی ایک انصاف ہے کہ 2 آدمی دعویٰ لے کر آئیں اور دعوے کے تناسب الگ ہو، لیکن میں بس آدھا آدھا فیصلہ کر دوں، یہ بھی انصاف ہے. لیکن عدل یہ ہے کہ عطاء کل ذی حق من حقہ، جس کا جتنا حق ہے وہ دیا جائے. اگر ایک کا 25% ہے تو اس کو 25% دے دیں گے، دوسرے کا 75 ہے تو اس کو 75% دیا جائے گا. اور اس میں قانونی طور پر تو عدل واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں یہ بھی کہا گیا کہ انسان کی اخلاقی طاقت بھی اس کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جو چیز دینے کی ہے اپنے حق کو تو ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا کم قبول کر لے، لیکن دوسرے کے حق کو بڑھ کر دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کے اعلیٰ ترین ترقی انسان نے کی ہے وہ کہ انصاف کا کوئی پیمانہ بنا کر اس کے مطابق کام کر لے. آپ کو معلوم ہے کہ ابن خلدون نے بتایا ہے کہ دنیا میں حکمرانی کے 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو ہوتا ہے جس کو آپ کہیے کہ مزاج پر چلتا ہے، وہ کہ بس بادشاہ کا جو سمجھ میں آ گیا، ناراض ہو گئے تو سب گردن مار دی، اور خوش ہو گئے تو غلط بات پہ ہی انعام دے دیا. یہ سب سے بدترین ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے عادل کا ایک پیمانہ آپ بنائیں اور اسی مطابق فیصلہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیاوی لحاظ سے بہت اچھا ہے، لیکن تیسرا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کے مطابق عادل ہو، اور یہ جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے عادل کا پیمانہ دینے والی چیز ہے. تو اس میں یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو عدل اس میں رکاوٹیں کیا کیا ہوتی ہیں. سب سے بڑی رکاوٹ تو خود انسان ہے کہ اس کے اندر بعض ایسی عادتیں ہیں جو حائل ہو جاتی ہیں عدل میں. مثلا انسان بغض رکھتا ہے، دشمنی اس کے اندر آ جاتی ہے، تو پھر حق مارنے لگتا ہے. بعضکم لبعض عدو کالا مسئلہ ہے. ایک اور رکاوٹ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ذاتی خواہش کو ہوائے نفس کو حق پرستی کے حق کے اوپر غالب کرنا چاہتا ہے یا اس کو دبانا چاہتا ہے، اس کی وجہ سے رکاوٹ پیش آتی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور رکاوٹ ہوتی ہے کچھ مثلا اپنے اعزاء ہیں، قریب والے ہیں، ان کی خاطر حق کا معیار بدل دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا حق نہیں ہے وہ دے دیا جائے. تو قرابت داری اور اعزاء نوازی کے نتیجے میں وہ کرنے لگتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. اے ایمان والو، تم حق کے ساتھ کھڑے رہو، اللہ کے گواہ بن کر رہو، چاہے وہ گواہی تمہارے نفس کے خلاف ہو، تمہارے اپنے لوگوں کے خلاف ہو.
تو عدل انصاف کے جو ظاہر ہے کہ ہمگیر انسانی اصول ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اسلام نے جو اصول دیے ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا اور میں انصاف کرتا ہوں۔ تو اپنے آپ کو جب اس نے انصاف کا سب سے بڑا نمونہ بنا دیا ہے تو وہ انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی یہی کام کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کی سب سے بڑی اگر صفت آپ شمار کریں گے تو وہ عدل ہے۔ اس کے اندر جو عدل ہے، انصاف پرستی ہے، اور کسی کا حق ذرے کے برابر بھی ہو تو اس کو دے دی جائے، اور کسی قسم کی اور ظلم کا ادنا ترین درجہ ہو وہ بھی نہ کیا جائے۔ اس لحاظ سے قائد صاحب نے کافی اپنی ریسرچ کے لحاظ سے پورا نظام پیش کیا ہے کہ آپ کے دور میں کیسے عدالت بنی، پھر اس کے بعد کس طریقے سے مختلف حکومتوں کے زمانے میں ہوئی۔ تو چونکہ بہرحال یہ موضوع اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس میں اس تفصیل کو میں زیادہ میں نہ جاؤں، لیکن انہوں نے جو ایک دو باتیں کہی ہیں وہ یہاں پر پیش کرنا مناسب ہے۔ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ابن قیم نے ایک حدیث پیش کی ہے الوابل الصیب فی الکلم الطیب میں، کہ آپ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے بارش کی ہے جیسے آسمان سے پانی گرتا ہے، تو وہ ایک زمین پہ گرتا ہے، وہ زمین اس کو سیراب کر کے سیراب ہو جاتی ہے، اس کو جمع کر لیتی ہے، لوگ اس سے آتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ دوسری زمین ہوتی ہے جس کے اندر بڑی اگانے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو وہ پانی سے اس کے اندر بہترین قسم کی زراعت اور بہترین قسم کی پیداوار ہو جاتی ہے۔ تیسری قسم کی ایسی ہے کہ چٹیل ہے، پانی گرتا ہے اور بہہ جاتا ہے، نہ اس میں پانی رکتا ہے، نہ اس سے وہاں پر کسی قسم کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو گویا آپ نے مثال دی ہے کہ ہمارے ہاں فقہا محدثین ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد فقہا ہیں جنہوں نے اس زمین سے جو پانی تھا اس پانی کے ذریعے سے احکام نکالے، جو شریعت کے احکام تھے اس کے بنیاد پر انہوں نے احکام نکال کر باقاعدہ ان کو مدون کیا، اس کو وہ کیا۔ اس لیے یعنی یہ بہت اہم چیز ہے کہ اس کے فرائض انہوں نے بتائے ہیں، مطلب مختلف قسم کی چیزیں ہیں کہ تو اس میں عمر بن عبد العزیز کا انہوں نے قول نقل کیا ہے کہ قاضی کے لیے 5 صفتوں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ صاحب فہم ہو، معاملے کو سمجھ جائے، یعنی اگر یہ آپ یوں کہیں کہ صاحب فہم ہو تو اس کے اگر آپ 3 درجے کریں کہ وہ نص جو عبارت ہے قرآن حدیث کی اس کو سمجھنے والا ہو، پھر اس کے بعد جس آدمی کے بارے میں اس کو حکم لینا ہے اس کے بارے میں کون سی بات کس طرح سے کہی جائے کہ اس کی مناسبت اس کے ساتھ کیا ہو، اس کو سمجھنے والا ہو، اور تیسرا یہ کہ حالات کون سے ہیں جس میں وہ بات کر رہا ہے۔ تو مطلب فقہ النص اور فقہ المخاطب اور فقہ الواقع، یہ تینوں چیزیں اس کے اندر ہوں۔ اس کے بعد وہ حلیم اور بردبار ہو، یعنی وہ غصہ نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم غصے میں ہو تو فیصلہ مت کرو۔ عفیف اور پاک باز ہو، یعنی اس کی حرص طمع کی لالچ نہ ہو کہ وہ پیسے کچھ زیادہ دے گا تو اچھا فیصلہ کر دے گا، نہیں دے گا تو اس کے خلاف کر دے گا، بلکہ وہ بہت ہی اپنے اس لحاظ سے کہ جو اس کی اپنی آمدنی ہے، جو تنخواہ ہے، اس کے علاوہ اور اس پہ نظر پہ نہ جائے۔ اس کے ذاتی کیریکٹر اور اس کے عادات اور اس کے وہ بہت اچھی ہوں۔ پھر یہ کہ اس کی معلومات جو ہیں وہ بہت ہی تازہ رہتی ہوں، یعنی وہ پرانی معلومات نہ ہو بلکہ نئی معلومات کے ساتھ جہاں جہاں حالات ہیں وہ بدل جائیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ امام محمد جو تھے وہ بازار میں بیٹھا کرتے تھے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ نئے نئے کیا کیا طریقے نکل رہے ہیں تجارت میں اور اس کے بارے میں کیا کیا احکام ہو سکتے ہیں۔ امام ابو یوسف تھے، وہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب الخراج لکھی ہے ہارون رشید کے لیے، کہ یہ بتایا کہ بھائی ٹیکسز کیسے وصول کیے جائیں گے، حکومت کے خزانے میں آمدنی کے مختلف ذرائع کیا کیا ہیں، کیسے ان کو استعمال کیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے یعنی جدید حالات سے واقف ہو۔ اس طریقے سے محکمہ قضاء کا قیام جو ہے یہ بنیادی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ جامع صفات تھے اور جامع مناصب تھے کہ ہر منصب آپ کے تھا، آپ سب کچھ تھے۔ یہی حال خلفائے راشدین کا تھا کہ وہ علم کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ترین درجے پہ تھے، فقہ کے لحاظ سے بھی، حدیث کے لحاظ سے بھی، پھر قضاء اور افتاء کے لحاظ سے بھی، تو وہ سب چیزیں ان میں جمع ہو گئی تھیں۔ لیکن بعد میں یہ طے ہوا کہ بھئی اس کے اندر مختلف قسم کے محکمے وجود میں لائے جائیں، تعلیم کا محکمہ ہو، قضاء کا محکمہ ہو، افتاء کا محکمہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت خلفائے راشدین خاص حضرت عمر کے زمانے سے یہ بننا شروع ہو گئی تھیں، اور اس سلسلے میں اور چیزیں آگے بڑھتی چلی گئیں، تو باقاعدہ اس کا منصب جو ہے اسلام کے زمانے سے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اعلام الموقعین ہے ابن قیم کی، کہ ان رب العالمین، یعنی ایسی کتاب جو اس میں اصل فتویٰ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو فتویٰ دینے والا ہے وہ اللہ کی نمائندگی کرتے ہوئے احکام کو بتانے والا ہوتا ہے۔
تو اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ سب اس میں جو صحابہ کے بلند ترین صحابہ تھے ان کے لحاظ سے ان کا مقام تھا کہ وہ ان کو اس منصب پہ رکھا گیا. پھر اس کے بعد تابعین کا، پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جب اسلام کے مختلف مرکز آباد ہو گئے مکہ اور مدینہ کے علاوہ، کوفہ ہے، یمن ہے، شام ہے، مصر ہے، اس کے بعد مختلف قسم کے اور جو نئے آباد علاقے ہوئے خاص طور سے غیر عرب علاقوں میں، جو آج کے زمانے میں ہم کو افغانستان یا ایران کا علاقہ یا وسط ایشیا کا جن کو علاقہ کہتے ہیں وہاں پر. تو اس میں آتا ہے کہ اس زمانے میں یعنی مدینہ منورہ میں حضرت امام فاروق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت زید بن ثابت، اور تابعین کے دور میں سعید ابن مسیب، عروہ ابن زبیر، امام زہری، عبید اللہ ابن عتبہ، محمد بن قدر کے تھے. یہ قضاء اور افتاء کے کام انجام دیتے تھے. مکہ معظمہ میں حضرت معاذ ابن جبل، عتاب ابن سعید، اور دوسرے ابن عباس کے ایک اور شاگرد عطا ابن رباح ہوتے تھے. کوفہ میں فقیہ الامت عبداللہ بن مسعود تھے، اور اس کے بعد ان کے شاگردوں میں علقمہ، اسود نخعی، قاضی شریح، ابن حارث کندی، یہ لوگ جو ہیں یہ اب وہاں پر بڑے مشہور لوگ گزرے ہیں اس منصب کے لیے. پھر اس کے بعد انہوں نے ہندوستان کا قضاء کے نظام کے بارے میں بتایا ہے کہ جس طریقے سے اسلام کا تعارف جزیرہ عرب میں ہوا، لیکن یہ ہندوستان کی خوش قسمتی رہی کہ اس میں شروع دور سے وہ صحابہ کے دور سے یعنی وہاں اسلام جو ہے ہندوستان کے اندر مختلف علاقوں میں پہنچ گیا تھا. خاص طور سے جو ساؤتھ کا علاقہ ہے کیرلا کا، اور یہ جو گجرات کا علاقہ ہے کاٹھیا واڑ وغیرہ کا، سندھ کا علاقہ ہے، اس میں مطلب بہت سے ایسے تاریخی واقعات ملتے ہیں جس میں اس زمانے میں یہ چیزیں یہاں پر آ گئی تھیں. بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب عرب تاجر کیرلا میں جاتے تھے اور ان کی ایمانداری کو دیکھتے تھے تو قاضی وہاں کا جو حکمراں ہندو ہوتے تھے وہ کہتے بھائی آپ اگر ہمارے فیصلے کر دیا کریں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی، اور وہ ان کے فیصلوں کو اس سے خوش ہوتے تھے. تو عہد عثمانی، اس کے بعد عہد عثمانی کا دور ہے جس میں ہندوستان کے پہلے قاضی کہتا ہے کہ عہد عثمانی میں ہندوستان کے پہلے قاضی، یہ کہتے ہیں کہ تاریخی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد عثمانی میں ہندوستان کے یعنی حضرت عثمان ابن عفان کے زمانے میں باقاعدہ محکمہ قضاء کا قیام عمل میں وجود میں آ گیا تھا. چنانچہ خلیفہ ابن خیاط نے مختلف ملکوں اور شہروں میں قاضیوں کی جو فہرست دی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سندھ کے قاضی حضرت حکیم ابن جبلہ تھے، اور یہ حکیم ابن جبلہ وہی بزرگ صحابی یا تابعی ہیں جن کو عثمان نے سرحدی حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا تھا. اس کے علاوہ اسی اثناء میں اگر کوئی خاص مسئلہ ہوتا تھا تو وہ فاتح مکران عبید اللہ ابن معمر نے ایرانی امارت کے زمانے میں نماز قصر کی بابت عبداللہ ابن عمر سے فتویٰ طلب کیا تھا کہ ہم یہاں 7 سال سے مقیم ہیں، ہمارے بال بچے بھی ہو گئے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم یہاں پر نماز پوری کریں یا قصر کریں. تو یعنی اس زمانے سے اسلام کی کرنیں کہہ لیجئے کہ ہندوستان کے علاقوں میں پہنچ گئی تھیں. جنوبی ہند میں قضاء کا نظام جو تھا، شمالی علاقے تھے سیستان، مکران، بلوچستان، ہند وغیرہ کے علاقوں میں قائم ہوا، لیکن جنوبی ہند میں لنکا، مالابار اور ٹراونکور اور تامل ناڈو میں جہاں مسلمان فاتحانہ حیثیت سے نہیں پہنچ رہے بلکہ تاجروں کی حیثیت پہنچے تھے، لیکن اسلام جو تھا وہ ان کے ذریعے سے اسلام نے ان کے دلوں کو جیت لیا، تلوار کے بغیر جیت لیا ان کو. تو یہاں پر اس میں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی قضاء کا نظام وہاں پر قائم ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد جب مسلمانوں کا افغانستان کے ذریعے سے مسلمانوں کی آمد ہوئی تو اس وقت جب مسلمانوں کی حکومت یہاں قائم ہوئی تو اس کے نتیجے میں یہاں باقاعدہ مطلب یہ نظام قائم کیے گئے. اب اس میں یعنی یہ آتا ہے کہ حضرت نظام یعنی وہ ایک واقعہ نقل کیا ہے جو اس میں آتا ہے کہ قطب الدین بختیار کاکی کیا آتا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک صورتحال پیدا ہوئی کہ خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے خلیفہ قطب صاحب کو اپنے ساتھ اجماعت لینا چاہا تو آدھی دہلی قطب صاحب کے ساتھ جانے پہ تیار ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے پھر وہیں چھوڑا کہ بھائی اب یہ ان کے ساتھ دہلی بھی سارا پورا منتقل ہو جائے گا. قاضی علاؤ الدین خلجی کے دور میں قاضی شہاب الدین جو ہے ان کا لقب جو تھا حق گو کا تھا کہ اس نے مطلب یہ ہے کہ کچھ غلطی کرنا چاہی تو انہوں نے سرزنش کر دی، اور بادشاہ جو تھا اس پہ غصے میں آ گیا، اور اس نے مطلب یہ کہ لیکن حضرت جو تھے وہ جمے رہے اپنی بات پر، تو اس نے تلوار کھینچ لی. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ میری گردن کاٹ دیجئے، لیکن یہ جو میں اپنا جو حق ہے اس کو میں حق کو نہیں جھکنے دوں گا، میں جھک جاؤں گا لیکن حق کو نہیں جھکنے دوں گا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے مسلمانوں کی تاریخ کو بڑے برے طریقے سے پیش کیا خود مسلمانوں کے اندر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے جو سنہرے حصے ہیں وہ ہیں جو علماء نے، قاضیوں نے اور مفتی حضرات نے ہمیشہ برقرار رکھے. اور یہ سلسلہ جو ہے تو اس کے بعد انہوں نے صوبہ مالوہ کا تذکرہ کیا. مالوہ جو ہے
جو لوگ بھوپال یا ہندوستان سے واقف ہوں گے تو ہمارا ہندوستان کے جو مغلیہ دور تھا اس میں ان کے جو گزرگاہ ہوتی تھی اورنگ آباد کے لیے یا مہاراشٹر کے لیے یا مالوا کے لیے، اس میں تو وہ ایک جگہ تھی سرونج، وہاں سے گزرتے ہوئے برار کا علاقے اور مالوا کے علاقے سے جاتے تھے، یا پھر گجرات کی طرف سے جانا ہوتا تھا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ مالوا کا علاقہ جو تھا یہ بھوپال سے جو ریاست بھوپال تھی اس سے قریب تھا، یہ یعنی یہ ریاست حیدرآباد کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں ایک برار کا علاقہ آتا ہے، تو یہ اس سے جڑا ہوا علاقہ تھا۔ تو یہاں پر بھی مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا حکومت تو تھی، لیکن تاریخ میں یہ آتا ہے کہ مغلیہ دور میں قضاء کا جو نظام تھا وہ خاصا مطلب یہ ہے کہ منظم تھا۔ عالمگیر کا اس میں کارنامہ آتا ہے جو انہوں نے وہ کیا تھا۔ بہرحال ہندوستان میں مختلف اسباب ہوئے جس کی وجہ سے یعنی نظام قضاء جو تھا 1857 کے بعد کافی کمزور ہو گیا، اور انگریزوں نے اپنا نظام قضاء مرد کر کے مسلمانوں کا جو نظام تھا ختم کر دیا اور ہائی کورٹ اور کورٹ وغیرہ بنا دی۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ریاست بھوپال کو یہ خصوصی حاصل ہے کہ جب سے ریاست اسلام کے وجود میں آئی 1732 میں یا 34 میں، اس وقت سے اس کے اندر نظام قضاء چلتا رہا، اور انگریزوں کے سارے اس کے باوجود انہوں نے اس کو کبھی ختم نہیں کیا بلکہ اس کو باقاعدہ منظم کیا، اس کے سارے لوازمات اور اس کے ضروری فنڈ اس کا مرتب کیا۔ تو بھوپال کے جو اولین قاضی ہیں وہ یہ آتا ہے کہ سردار دوست محمد جو تھے، سردار دوست محمد خان، 1140 ہجری میں انہوں نے ریاست کی داغ بیل ڈالی تھی، اور ان کو یہ خیال آیا کہ میرے ساتھ ایک عالم کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو اس زمانے میں انہوں نے رائسین ایک جگہ تھی جہاں کے قاضی تھے قاضی محمد معظم، تو ان کو انہوں نے بلا کر کہا کہ آپ یہاں پر آ جائیے اور آپ میرے ساتھ دیجیے۔ تو اس کے بعد باقاعدہ انہوں نے ان کو ایک خط لکھ کر بلایا، اور ان کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے معاہدہ کیا کہ آپ یہ طے کیجئے کہ میرا کام کیا ہوگا اور مجھے کتنی آزادی ہوگی۔ تو اس طریقے سے باقاعدہ انہوں نے اور ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ سردار دوست محمد خان جو تھے وہ اگر کوئی عمارت تعمیر کرنی ہے اس کو افتتاح ان سے کرواتے تھے، ان سے دعا ان سے کرواتے تھے، اور فوج ہے تو فوج کے سلسلے میں ان سے مشورہ لیتے تھے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے بڑا ان کا مقام رہا، بڑی ان کے ساتھ یعنی عزت کے ساتھ ان کو رکھا گیا۔ اس کے بعد جو دوسرے قاضی ہیں وہ قاضی محمد معلم ہیں۔ قاضی محمد معظم کے یہ اپنے بیٹے تھے، اور انہوں نے بھی مطلب باپ کی جگہ کے بعد منصب کو سنبھالا، اور مطلب یہ کہ ان کا اس زمانے میں بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ خاتون تھیں جو ہندو سے مسلمان ہوئی تھیں، اور وہ مانجی صاحبہ کہلاتی تھیں، اور یہ ان کی بنائی ہوئی مسجد جو تھی بھوپال کی پہلی جامع مسجد تھی، ابھی بھی موجود ہے وہ، لیکن یہ کہ انتہائی نیک اور انتہائی سمجھدار اور انتہائی زیرک خاتون تھیں، یعنی باقاعدہ حکومت میں مشورہ دیتی تھیں۔ تو اور قاضی معظم صاحب نے معلم صاحب نے ان کا نکاح پڑھایا تھا ان کے ایک نواب صاحب کے خاندان کے ایک فرد سے۔ تو اس طریقے سے اس میں یہ ہوا کہ باقاعدہ جو ہے وہ مطلب یہ کہ ان کی برکت سے خاصا مطلب یہ کہ ریاست میں امن بھی رہا، اور کہہ لیجئے کہ مالی حالات بھی اچھے رہے، اور حکومت کے جو عہدے ہیں وہ مطلب اچھے لوگوں کے ہاتھ میں رہے۔ اسی طریقے سے اس میں انہوں نے دکھایا کہ تیسرے جو تھے وہ قاضی محمد یعقوب تھے۔ یہ جو تھے ریاست بھوپال کچھ اچھے دور سے گزر نہیں رہی تھی، بلکہ اس کے مختلف ریاستیں حملہ کر رہی تھیں، مرہٹے اور مختلف لوگوں نے اس میں حملہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس میں لڑائیاں بھی ہوئی تھیں۔ لیکن یہ کہ قاضی محمد معظم صاحب نے جو تھے ان کو نہ صرف یہ کہ حکمرانوں کا سہارا دیا، بلکہ ان کو ایک طرح سے ہمت دلائی کہ وہ ان مقابلوں پہ کامیاب ہو کے نکلیں، اور ان کے ساتھ انہوں نے اس کو یعنی باقاعدہ وہ کیا۔ قاضی احمد علی ہیں اس کے بعد یہ چوتھے قاضی تھے، اور یہ ان کے زمانے میں سکندر جہاں بیگم کی حکومت تھی، اور سکندر جہاں بیگم جو ہیں انہوں نے مطلب یہ کہ اس زمانے وہاں پر کافی مسجدیں جو بنی ہیں ان میں سے ان کا کارنامہ بہت رہا ہے۔ ایک قاضی حسین علی صاحب تھے اس کے بعد جو نواب جہانگیر محمد خان کے زمانے میں وہ ہوئے تھے، اور ان کے زمانے میں جو سکندر جہاں بیگم جو تھیں وہ ان کی ذمہ داری ان کی بھی تھی کہ ان کے شوہر جہانگیر محمد خان کے ساتھ وہ دیکھ بھال کرتی تھیں، اور قاضی حضرات سے ان کا بڑا تعلق تھا اور ان کی وہ بات بہت مانتی تھیں۔ اسی کے بعد والیان ریاست جو تھے وہ مطلب یہ ہے کہ ان کو بڑا تعلق اس معنی میں تھا کہ نہ صرف یہ کہ وہ ان حضرات کو بلائیں، بلکہ وہ جہاں جہاں سے معلوم ہوتا تھا انہیں کہ بڑے بڑے علماء موجود ہیں ان کو وہ اپنے یہاں دعوت دیتے تھے کہ ہمارے تشریف لائیں۔ تو ایک جو تھے یہ قاضی
مفتی شاہ محمد خیر اللہ کے نام ایک آتا ہے، جن کی ولادت جو ہے 1090 ہجری میں ہوئی تھی، اور یہ اجین میں تھے، اجین میں وہاں ہوئی تھی، اور وہاں سے مطلب یہ کہ ان کو بلا کر انہوں نے منصب افتاء کا اعزاز ان کو دیا، اور بادشاہ انہوں نے جواب ان کو کہا کہ آپ ہمارے تشریف لائیے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے ان کو قاضی بھی بنایا۔ تو جب ان کو یعنی باقاعدہ دعوت دی گئی اور وہ پہنچے وہاں پر تو بڑے اعزاز کا رکھا گیا۔ تو علامہ خیر اللہ جو تھے مالوہ کے قاضی القضات تھے، اس کے بعد ان کو بھوپال کی ریاست میں قاضی القضات متعین کیا گیا، اور ان کی باقاعدہ کتابیں بھی ہیں، مذہبی طور پر انہوں نے مختلف موضوعات پہ کتابیں بھی لکھی ہیں، اور شاعر بھی تھے تو انہوں نے مختلف قسم کی شاعری کے ان کے نقل بھی کیے ہیں۔ ایک اور اس کے بعد آتے ہیں مفتی شاہ عبد الغفور صاحب، یہ بھی خیر اللہ صاحب کے بیٹے تھے، اور انہوں نے 1135 سے مطلب ان کو افتاء دیا گیا تھا۔ مفتی عبد الغنی ہیں، یہ ان کا 1141 میں ان کو مطلب یہ کہ ان کی بھوپال میں آمد ہوئی، اور وہاں پر ان کا قیام رہا، اور وہیں پر پھر ان کو یہ منصب دیا گیا۔ اس کے بعد مفتی نور اللہ ہیں، یہ تقریباً 1300 ہجری کے اندر، 1200 ہجری کے بعد ہے یہ، جس میں یہ ان کا وہ ہوا ہے۔ اور اس میں بڑا ان کا یعنی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ پر جنگ اگر ہوتی تھی تو بادشاہ کے ساتھ ہوتے تھے، بادشاہ کہہ رہا ہوں، ان کے جو وہاں کے نواب کہلاتے تھے، وہ بھوپال کے نواب صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اس کے بعد مفتی محمد رسول صاحب کا نام آتا ہے، جو مفتی تھے وہاں پر اس دور میں۔ پھر اس کے بعد مفتی صاحب نے سفر حرمین کیا ہے، 1210 میں زیارت حرمین انہوں نے کی ہے، اور وہاں پر ان کو مطلب وہاں پر جب وہاں کے شیبی خاندان جس کے ہاتھ میں چابیاں ہیں، کعبے کے چابی ہے، انہوں نے ان سے ملاقات کی، اور انہوں نے ان کے درمیان میں وہاں پہ کچھ لڑائی ہو رہی تھی دو قبیلوں میں، تو انہوں نے جا کے صلح کروائی ان کے درمیان میں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب تقریر کی تو سارے لوگ ان کی شیریں بیانی سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو اتنے اچھے بولنے والے نہیں دیکھے۔ تو عثمانی ترکوں نے ان کو باقاعدہ ان کے نتیجے میں تمغہ مجیدی ان کو دیا، ایک تلوار پیش کی۔ مفتی محمد جنید ہیں، یہ بھی حج پہ گئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں اس زمانے میں حج پہ جانا ایک بڑا اچھا خاصا آزمائشی کام ہوتا تھا، اور اس چیز کو خاص طور سے مغلیہ دور میں تو حج رک گیا تھا ایک طرح سے۔ سید احمد شہید جو تھے انہوں نے اس کام کو شروع کیا تھا کہ وہ سب سے پہلے حج کا قافلہ لے کے گئے تھے۔ مولوی مفتی خلیل اللہ ہیں، یہ بھی مطلب یہ کہ 1313 ہجری میں مطلب ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر ریاست نے مدرسہ سلیمانیہ، دو قسم کے مدرسے بنائے تھے، ایک مدرسہ احمدیہ تھا، ایک مدرسہ سلیمانیہ تھا۔ مدرسہ احمدیہ جو تھا وہ گویا دینی اس کے لیے تھا، مدرسہ سلیمانیہ جو تھا جدید تعلیم کے لیے تھا۔ تو یہ ان کا کارنامہ ہے۔ اس کے بعد ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز دہلوی جو ہیں، وہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹے، ان کا جب مطلب یہ ہے کہ بھوپال سے بڑا تعلق رہا ہے، اور ان کے کئی شاگرد ہیں جن کو باقاعدہ بھوپال میں بلوایا گیا اور انہوں نے بھوپال میں قیام کیا۔ اصل میں نواب صاحبہ جو تھیں وہ چاہتی تھی خود شاہ عبدالعزیز صاحب بھوپال آ جائیں، لیکن انہوں نے تو خیر کہا کہ نہیں، دہلی سے نہیں نکل سکتا، لیکن انہوں نے اس کے بعد اپنے بعد شاگردوں کو بھیجا تھا۔ یعنی اس میں ایک صاحب آتے ہیں مولانا عبد القیوم صاحب، یہ جو ہیں یہ جانشین تھے شیخ الاسلام مولانا عبدالحی برہانوی کے، جو شاہ عبدالعزیز کے داماد تھے۔ اور اس طریقے سے ان کے بعد ان کے مولانا محمد یوسف تھے جو مجلس العلماء بھوپال کے صدر تھے، اور ان کو باقاعدہ بھوپال میں لایا گیا۔ تو اس طریقے سے یعنی شاہ ولی اللہ سے بھی بھوپال کی ریاست کا اور وہاں کے نظام کا سلسلہ ملتا ہے۔ اسی ولی اللہ سلسلے میں مفتی الہی بخش صاحب ہیں، جو شاہ ولی اللہ دہلوی کے ہندوستان کے علماء کے طبقے سے وابستہ تھے، اور اسی کے ساتھ ان کا سلسلہ جڑا ہوا تھا۔ بدایوں کے عالم نے حدیث شریف پڑھنے کا ارادہ کیا تو اپنی نادانی میں یہ چاہا کہ اس شخص سے پڑھا جائے جس کے سلسلے میں استاد الکل حضرت شاہ عبدالعزیز نہ ہو، اور وہ ہندوستان کے ہر قریے میں ڈھونڈ گیا کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے جس کو حدیث پڑھانے والا وہ ملے جس کا شاہ عبدالعزیز سے تعلق نہ ہو، لیکن معلوم ہوا کہ کوئی ایسا عالم تھا ہی نہیں اس زمانے میں جو شاہ عبدالعزیز سے گزر کے نہ پہنچا ہو۔ تو انہی کے صاحبزادے مولانا مظفر حسین کاندھیلوی تھے، جو تقوی میں اور ضرب و مثل تھے، اتباع سنت کے میں لاجواب تھے، اور کبھی مشتبہ لقمہ انہوں نے نہیں کھایا۔ حضرت شاہ یعقوب دہلوی کے شاگرد اور سید احمد شہید کے مرید کے سنتوں کے زندہ کرنے میں ان کے ساتھ رہے۔ تو اس طریقے سے یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ریاست میں یعنی یہ جو چیز ہوئی ہے کہ صرف منصب نہیں تھا، بلکہ باقاعدہ اس کا ہندوستان کے جو اس وقت کے کہہ لیجیے ولی اللہ خاندان ہے، اس سے باقاعدہ تعلق ہوا۔ اس کے بعد
اور ولی اللہ خاندان کے ایک اور صاحب ہیں جن کو باقاعدہ بلایا گیا اور ان کو وہاں پر گویا وزیر اعظم کا لقب دیا گیا. سید احمد شہید کی دعوت کے نتیجے میں وہاں پر یعنی سے وہ متاثر ہو کے آئے تھے. ہندوستان نے عموماً تصوف کے جو طریقے ہیں چشتی، قادری اور نقشبندی، تو اس میں مجدد الفسانی کا جو خاندان ہے اس کا طریقے کو مجددیہ کہلاتے ہیں. تو اس میں ایک صاحب تھے جن کو باقاعدہ ریاست نے بلایا تھا، شاہ عبد الرؤف صاحب مجددی، اور وہ مطلب یہ کہ ان کا قیام رہا. اس کے بعد ان کے خاندان سے ایک صاحب مطلب یہ ہے کہ کافی شاہ یعقوب مجددی سے تو ہمارے زمانے میں تھے اور ہماری ان سے بلکہ میں ان سے ملا بھی ہوں. ان کے بیٹے جو تھے، 4 بیٹے تھے، تو الحمدللہ وہ یعنی ان کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن اب خاندان جو تھا وہ مطلب یہ کہ ان کے بیٹوں کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن یہ سلسلہ یعنی ریاست میں بہت ہی محترم اور بہت ہی گویا ہر طرح کے لوگوں کے لیے مرجع کی کیفیت رکھتا تھا. شیخ المحدثین شاہ عبد القیوم جو ہیں یہ محدث بھوپال سمجھے جاتے ہیں، اور ان کا تعلق جو تھا وہ مطلب شاہ عبد العزیز سے تھا. تو اس میں ایک جمال الدین مدار المحام جو تھے وہ بھی حضرت شاہ عبد العزیز کے یعنی فیض یافتہ لوگوں میں سے تھے، اور یہاں پر باقاعدہ انہوں نے انتظامی طور پر وزیر اعظم کا لقب ان کو دیا گیا تھا. تو اس طریقے سے یعنی یہ سلسلے جاری ہیں. میں یعنی ظاہر کتاب بہت بڑی ہے، کئی سو یہ تقریباً یہ 300-400 پیج کی کتاب ہے. میں تو ظاہر ہے کہ اتنی بات آپ کے سامنے پوری نہیں رہ سکتا، لیکن یہ کہ ان لوگوں کا جو کارنامہ تھا، اس میں جو اور نام آتے ہیں اس میں آپ کو تھوڑا سا ایک صاحب ہیں جن کا تذکرہ اس میں ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ایک نواب صدیق حسن خاں قنوجی جو تھے، وہ ان کا تعلق بھی سید احمد بریلوی سے تھا، اور جب وہ تحریک جہاد میں سلسلہ نہیں چلا تو انہوں نے اپنے آپ کو دعوت کے کام میں اور اصلاح معاشرے کام میں لگا دیا. جب وہ بھوپال آئے تو بھوپال میں دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے ان کا اتنا مقام، وہاں کی خاتون جو نواب خاتون تھیں شاہجہاں بیگم جنہوں نے تاج المساجد بنائی تھی، اس سے ان کی شادی بھی ہو گئی. اور اس کے بعد انہوں نے بھوپال کے اندر ایسا ماحول بنا دیا جس کی وجہ سے بہت ہی ماحول جو تھا صاف ستھرا تھا، کسی قسم کی بدعتوں کا وہاں موقع نہیں تھا. اسی میں شاہ یعقوب جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے شاہ رفیع الدین صاحب سے اکثر علوم حاصل کیے تھے، اور انہوں نے اپنے بزرگوار شاہ اسحاق کے ہمراہ ہجرت کی تھی اور مکے میں وفات پائی تھی. شاہ حافظ محمد صورتی محتمم مساجد بھوپال نے مطلب یہ ہے کہ ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے لیے تاریخ نکالی تھی ان کے انتقال کی. تو یہ لوگ جو تھے اپنے اپنی جگہ پر علم کے بھی مرکز تھے، فقہ کے بھی تھے، قضاء کے بھی تھے، اور ساتھ ساتھ جہاد کے بھی تھے. اور ان چیزوں سے اس ریاست کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یعنی ایک وہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا دینی فضا جو تھی صرف علماء میں نہیں تھی بلکہ عوام میں بھی تھی. اور اسی طریقے سے بھوپال دھیرے دھیرے علم حدیث کا مرکز ہوتا چلا گیا، کیونکہ وہاں پر یہ ہوا کہ مولانا قاضی محمد ایوب پھلتی جو قاضی ریاست ہوئے، اور وہ ان کے ساتھ ساتھ دوسرے علماء جو تھے وہ ان کے پاس آ گئے، اور اسی میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا وہاں پہ حاضر ہو کر انہوں نے حدیث کی ان سے تکمیل کی. مولانا کی فراست امانی اور تعبیر خواب کے بارے میں بہت واقعات مشہور ہیں، اور اس میں آتا ہے کہ نواب صدیق حسن خان تحریک فرماتے ہیں کہ میں نے مولوی عبد القیوم فضل مولوی عبدالحی سے ملاقات ہوئی. ان کے باپ اور میرے باپ ایک ہی شیخ یعنی سید احمد بریلوی کے عقیدت مند تھے، تو اس لحاظ سے ہم سب کا تعلق آگے جا کے سید شوکانی سے بنتا ہے جو یمن کے بہت بڑے عالم تھے، اور ان سے ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی اور ان سے ہم نے سند حاصل کی تھی. تو اسی سلسلے میں انہوں نے وہاں پہ یمن کے ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ محسن یمانی، ان کو دعوت دی تھی جو مکے باقاعدہ ہجرت کر کے بھوپال میں آئے، پھر ان کا خاندان اب تک وہاں آباد ہے. اور انہی کے ایک پوتے تھے خلیل عرب، جنہوں نے مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب کو عربی پڑھائی تھی جب وہ لکھنؤ میں تھے، باقاعدہ ان سے انہوں نے عربی پڑھی ہے. انہی کے ایک بھائی تھے عبید عرب جو بھوپال میں شعبہ عربی کے وہ تھے. میری ان سے میری ملاقات بھی رہی ہے، بلکہ خاندان سے ان کے تعلق رہا ہے میرا. تو یہ سارے لوگ جو تھے. اس کے بعد مولانا محمد یوسف تھے جو عبد القیوم کے صاحبزادے تھے، جو صدر مجلس العلماء بنے تھے، اور ان کا وہاں پر انہوں نے ایک قضاء افتاء کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے انہوں نے مجلس العلماء بنائی تھی، تاکہ اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس سلسلے میں خاص طور سے ہندوستان میں بھوپال کے اندر احناف کا دور تھا لیکن اہل حدیث عالم بھی تھے، تو اس میں یہ تھا کہ اس میں دونوں کا احترام کیسے حاضر ہو، اس کو انہوں نے اس کے لیے مجلس العلماء بنائی تھی.
قاضی محمد ایوب صاحب میں پھلتی ہیں، یہ پھلت کے تھے اور وہاں سے یہاں آ کر بھوپال میں رہنے لگے تھے. پھر اس کے بعد ان کے آتا ہے کہ ان کا بھی تعلق شاہ ولی اللہ کے خاندان سے تھا. اور قاضی محمد یحییٰ صاحب ہیں، یہ محمد ایوب کے بڑے صاحبزادے تھے. 1278 میں بھوپال میں پیدا ہوئے اور والد نے ان کا نام جو تھا تاریخی نام نذیر حسین رکھا تھا. اور اس کے بعد ان کا وہاں پر دھیرے دھیرے انہوں نے مختلف قسم کے علوم میں کمال حاصل کیا اور شاہ ابو محمد مجددی کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مطلب یہ کہ انہوں نے باقاعدہ سلسلوں کی اجازت حاصل کی. اور اس کے بعد پھر باقاعدہ ان کو منصب افتاء دیا گیا. پھر اس کے بعد عہدہ قضا بھی دیا گیا ان کو. اور یہ وہاں پر بھوپال میں ان کا کام یہ بھی تھا کہ ایک باقاعدہ ایک مسجد میں ایک گھنٹے کا ترجمہ قرآن بیان فرماتے تھے. اور مسجد جو تھی انہی کی وجہ سے مسجد ترجمے والی مشہور ہو گئی، جس میں وہاں پر مفتی عبدالرزاق صاحب نے وہاں پہ مدرسہ کھولا ہوا ہے، ابھی تک چل رہا ہے وہ. یہ جتنے بھی مطلب یہ کہ میں آپ کے سامنے قاضی قریب کے دور میں قاضی محمد شعیب صاحب تھے جو بھوپال میں پیدا ہوئے اور ان کا مطلب یہ کہ مدرسہ احمدیہ میں ابتدائی مدرس ہوئے، پھر مدرسہ سلیمانیہ میں فقیہ مقرر ہوئے. اور قاضی محمد یحییٰ کے انتقال کے بعد مجلس العلماء کے رکن ہوئے. پھر اس کے بعد قضاء اور افتاء کے مسئلے میں ان کا مطلب یہ کہ مقام اتنا ہوا کہ پھر وہ باقاعدہ ان کو مطلب قاضی بنایا گیا، لیکن بعد میں پھر انہوں نے اس سے اپنے آپ کو الگ کر کے تنہائی اختیار کر لی. پھر ان کے بعد قاضی رضوان الدین صاحب جو ہیں مولوی رفیع الدین جوش کے بیٹے تھے اور قاضی محمد یحییٰ کے رشتے کے بھتیجے تھے. وہ بھی پھلت سے یہاں پر آئے تھے تو ان کو بھی باقاعدہ مطلب جب ہوا تو قاضی بنایا گیا. اور اس کے بعد ان کا زمانہ جو ہے وہ زمانہ وہی ہے جب وہ حضرت مولانا محمد علی مونگیری بانی نہضت العلماء کے زمانہ تھا، جس میں تو ان کا ان سے بھی کچھ نہ کچھ خاندان کا رشتہ داری رہی ہے ان کے ساتھ. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو خود مولانا قاضی وجدی حسینی صاحب لکھتے ہیں کہ 1942 میں یہ جب قاضی محمد حسین صاحب اور سید سلمان ندوی جو تھے آ گئے تھے تو اس زمانے میں سارے یہ لوگ اتنے میں راقم الحروف، یعنی انہوں نے اپنے قاضی صاحب نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ 52 میں جب حج سے واپس ہوا تو حضرت میرے غربت قدے پہ تشریف لائے اور مطلب یہ ہے کہ مجھے ہار پہنایا، جبکہ میرے لیے وہ بہت بڑی شخصیت تھے. تو اس لحاظ سے مجھے ان کا ہمیشہ یعنی یہ یاد رہتا ہے کہ کتنا انہوں نے میری قدر کی. اس طریقے سے بھوپال کا تحریک آزادی میں بھی حصہ رہا ہے اور اس میں باقاعدہ مغل دور میں جو 1857 کا غدر ہوا تھا اس میں باقاعدہ اس میں وہ کیا گیا ہے. تو اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں جو مختلف قسم کے جو قاضی شریف حسین صاحب دہلوی، یہ دہلی کے تھے، بلی مہاراج میں پیدا ہوئے تھے. اس کے بعد یہ وہاں پر آ کر یہاں پر بھوپال میں ان کا ہوا. تو قاضی صاحب جو تھے ان کا تعلق کہتے ہیں کہ وہ مفتی اکرام الدین کے رشتہ دار کی دامادی کی وجہ سے ان کا تعلق مغل شہنشاہیت سے بھی تھا اور ذوق اور غالب سے بھی ان کا تعلق تھا اور ان سے ان کی وہ ہوتی تھی. تو ہو سکتا ہے یعنی غالب سے تعلق کرانے میں ریاست بھوپال کا ان کا ہاتھ رہا تھا کہ انہوں نے ان کو تعارف کروایا تھا، بلکہ ایک نواب صاحب تھے انہوں نے بھوپال میں غالب کو آنے کی دعوت دی تھی. تو یعنی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ریاست بھوپال میں نواب قدسیہ بیگم کے زمانے سے لے کے کافی دنوں تک قاضی محمد معظم مفتی خیر اللہ کے خاندان ہی میں نکاح یعنی قاضی حضرات ہوتے رہے. اور اس کے آگے سلسلہ جب چلتا ہے تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ میں نے جو بات ابھی کہی کہ اس کو تذکرہ کیا ہے مولانا وجدی صاحب نے علماء یمن، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو وہاں سے عالم آئے تھے قاضی زین العابدین یمنی، نواب سکندر جہاں بیگم نے ان کو باقاعدہ دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے یہاں آ کے تشریف لائیے. اور مدار المحام جو تھے ان کے قرآنی ذوق نے ان کو ہمت دے دی کہ وہ وہاں پر آ جائیں. تو وہ باقاعدہ وہاں سے آ کے یہاں پہ رہے ہیں اور ان کو یعنی اس طرح سے علمی حدیث کا مرکز بنانے کا سہرا نواب صدیق حسن خان کے ذمہ بنتا ہے، جنہوں نے ایسے لوگوں کو اپنے ہاں جمع کر لیا تھا جو بڑے ہی درجے کے پائے کے عالمین علماء میں سے تھے. اس کے بعد یعنی یہاں پر ایک سلسلہ اور ہوتا ہے کہ یعنی جو ریاست کے جو آگے کے دور ہے، جو قریب ریاست سے قریب کا دور جب ختم ہونے لگا تھا اس میں کچھ ظاہر ہے کہ نوابی دور تو باقی تھا لیکن انگریزوں کا تھوڑی سی عملداری بڑھ گئی تھی.
لیکن یہ کہ پھر بھی قاضی کا نظام جو تھا اپنی جگہ پر باقی تھا. تو اسی میں ایک صاحب کا صورت ہوتی ہے کہ یہ علامہ محمد محدث مچلی شہری، یہ شیخ محمد ان کا نام تھا، والد ماجد شیخ عبدالعزیز تھے، اور آپ کے والد جو تھے مولانا مولوی عبدالرؤوف، اور یہ شیخ ان سے تعلق تھا ان کا، یعنی ان علماء میں سے تھے جن کی شخصیت خاندان امام جعفر طیار سے ملتا ہے، اور انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے تکمیل کی تھی. تو ان کا بھی خاصا مطلب یہ کہ دور رہا ہے، اور یہ جو تھے متبع سنت تھے اور اہل حدیث تھے. تو بھوپال میں ایک اور عالم تھے مولانا ذوالفقار صاحب، جو ان کے ساتھ دونوں مل کے کام کرتے تھے، ایک مجلس میں، ایک دوسری مجلس میں. اس کے بعد مفتی غلام رسول ناگپوری ہیں، جن کا یعنی تذکرہ آتا ہے کہ وہ بھی اس منصب پہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو بلاد مقدسہ کا جو سفر ہے، جو شباب صدیقہ سرخان نے کیا تھا، اور باقاعدہ اس میں ان کا کافی علماء سے ملاقات ہوئی، اور وہاں سے کتابیں لے کر آئے جو انہوں نے پھر بھوپال سے چھپوائیں. مولوی سید عبداللہ ملتانی، یہ بھی مطلب رہے. مولوی احمد گل نائب مفتی تھے، مولوی سید احمد نور علی تھے، یہ وہاں پر رہے. قاضی محمد عبدالحق کابلی بھوپالی، یہ وہاں پر جو ہیں قاضی رہے ہیں. اس کے بعد جو ان کا یعنی قریب کے دور میں اگر اس کو ہم جوڑیں تو مولوی عبدالرشید کشمیری ایک صاحب یہاں پر رہے ہیں، جو سری نگر میں سے ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچے تھے. پھر اس کے بعد نواب صاحب کے زمانے میں باقاعدہ انہوں نے یہاں بھوپال میں قیام کیا. سید سراج الحق دیوبندی، یہ سادات رضویہ میں سے تھے، اور دیوبند سے ان کا تعلق تھا. حاجی عابد حسین دارالعلوم دیوبند کے سلسلے سے تھے، وہ وہاں پر بھوپال میں ان کا قیام رہا. نواب قاضی محمد محی الدین صاحب مراد آبادی، ان کا مراد آباد سے تعلق تھا. یہ شاہجہاں بیگم کے زمانے میں بھوپال تشریف لائے تھے. قاری عبدالحادی خان صاحب جو تھے یہ نسلاً افغانی تھے، اور شاہ احمد سعید مجددی کے متوسلین میں سے تھے. اور 57 میں اہل و عیال کے ساتھ بھوپال پہنچے تھے. نواب صاحب نے قدردانی کی اور بھوپال میں ان کا قیام رہا، اور اس کے بعد وہیں پر ان کا بیٹے بھی وہاں پر آباد ہو گئے، اور خاندان میں یہی سلسلہ ان کا چلتا رہا. تو ان کی بڑی شہرت رہی ہے. حافظ مولانا محمد عبدالعزیز صاحب ہیں، ان کا بڑا یعنی ایک دور تھا جس میں ان کی شہرت رہی. مولوی محمد فاروق نائب قاضی تھے، جو حافظ عبدالعزیز صاحب کے صاحبزادے تھے. مفتی عنایت اللہ علی گڑھی تھے. قاضی محمد حسن مراد آبادی، اور پھر اس کے بعد ان کا جو ہے یعنی آگے چل کے بھوپال میں جب تشریف لائے ہیں تو وہاں پر ان کو ان کی جب صلاحیتوں کا لوگ اندازہ ہوا تو ان کو انہوں نے وہاں پر بڑا مقام مل گیا. علامہ سید سلیمان ندوی، اب اس کو میں ذرا سا تھوڑا سا بڑھ کے پڑھا دوں. سید سلیمان ندوی جو ہیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ سید صاحب جو تھے وہ غوری خاندان کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے، ان کے مورث اعلیٰ، اور اس کے بعد وہ دین الہی کے فتنے میں شہادت پائی تھی. تو ان کا جا کر بہار میں یہ آباد ہو گئے تھے بعد میں جا کے. تو سید صاحب کے دادا جو تھے حکیم محمدی صاحب، وہ مطلب بڑے مشہور حکیم تھے. انہیں کا تھوڑا بہت تعارف کرایا. پھر دیسنا میں ان کی پیدائش ہوئی ہے 1884 میں. تو عربی کی تعلیم وہاں سے حاصل کی. پھر ندوے میں آئے تو مولانا حفیظ اللہ صاحب، مولانا عبدالحی صاحب، مولانا عبداللطیف صاحب، علامہ شبلی سے انہوں نے باقاعدہ علم حاصل کیا. تدریسی زندگی رہی، پونا کالج کے پروفیسر رہے. سلطان جہاں بیگم کو پتہ چلا کہ وہ سیرت پہ کتاب لکھ رہے ہیں تو باقاعدہ انہوں نے ان کے پیسے ان کو دیے، ان کو کتاب ان سے لکھوائی. تو بعد میں یعنی یہاں بھوپال میں جب وہ آ گئے تو آپ کا زمانہ جو ہے تقریباً سمجھیے کہ 46 سے 49 تک ہے. اس زمانے میں آپ نے یہاں پر قیام کیا ہے. اور حمید اللہ خان صاحب آخری نواب تھے جنہوں نے ان کو، وہ جو علی گڑھ سے پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو باقاعدہ اپنے یہاں بلایا. تو مدرسہ احمدیہ اور مدرسہ جامعیہ، مدرسہ سلیمانیہ، دونوں کے ان کو ذمہ دار بنایا، اور اس کے بعد پھر ان کو قاضی القضات کا بھی لقب دیا. تو سید صاحب کا ریاست بھوپال سے مولانا شبلی کے جانشین ہونے کے ساتھ تعلق تو تھا، جیسا کہ انہوں نے لکھا بھی ہے. شبلی نے ایک دفعہ لکھا تھا اپنی کتاب کے سلسلے میں کہ مصارف کی طرف سے مطمئن ہوں میں بہر صورت کہ ابر فیض سلطان جہاں بیگم زرفشاں ہے. رہی تعریف و تنقید و روایت ہائے تاریخی کے اس واسطے حاضر میرا دل ہے میری جاں ہے. غرض 2 ہاتھ ہیں اس کام کے انجام میں شامل کہ جس میں ایک گدائے بے نواں اور ایک سلطان ہے. دارالمصنفین کے سلسلے میں کافی کام ہوا. بہرحال اس کے بعد
جب یہ موقع ہوا تو سید صاحب کی بھوپال تشریف آوری ہوئی تو یقیناً اس وقت تو ان کی عمر کافی بڑھ چکی تھی، اور اس وقت یعنی ان کی کہہ لیجیے کہ جتنی سرگرمی ہونے چاہیے، لیکن بیدلی لوگوں نے، بھوپال کے لوگوں نے اسے بہت فائدہ اٹھایا، اور بڑا ان کا یعنی وہی زمانہ وہ بھی ہے جس میں خود علامہ اقبال تو خیر پہلے آتے تھے بھوپال میں، علامہ اقبال آتے رہے، قیام رہا ہے ان کا، لیکن ہوا یہ کہ ریاست جب ختم ہوئی تو اس زمانے میں سید سلیمان ندوی جو تھے وہ تاج المساجد کو مولانا عمران خان ندوی صاحب نے لے لیا تھا، تو سید صاحب نے اس کی مطلب یہ مدرسے کا افتتاح کیا اس کے، لیکن ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ریاست میں ان کا مقام پھر گھٹا دیا گیا، قاضی اور قضات کا بھی نہیں رہا، بلکہ ایک چھوٹے سے وکیل، جیسے کہیے کہ یعنی چھوٹا سا ایک اگر عہدیدار کے طور پر رہ گئے، تو اس کی وجہ سے قاضی سید سلیمان ندوی صاحب پھر باقاعدہ طور پر پھر طبیعت ان کی نہیں لگی، اور پھر وہ پاکستان چلے گئے تھے، اور وہاں پر جمیعت العلماء کے اور اس کے مطلب یہ کہ وہ بھی رہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جب یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ کون سا اسلام آئے گا، تو اس زمانے میں جو علماء بیٹھے تھے تو ان کے صدر مولانا سید سلیمان ندوی صاحب تھے، جنہوں نے یہ نکات پیش کیے تھے کہ یہ ہماری سارے قوموں مسلمانوں میں یہ نکات متفق علیہ ہیں جس پہ ہمیں عمل ہونا چاہیے۔ مفتی عبدالحادی خان صاحب کے بعد مولانا عبدالرشید ایک مسکین بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور بھوپال میں تبلیغی جماعت کا سب سے پہلے کام شروع کرانے والے وہ تھے، اور بڑا ان کا یعنی عوام میں بڑا ان کا مقام تھا۔ مفتی عبدالعلی صاحب ہیں، یہ بھی مولانا یعنی یہ اپنے اچھے خاندان سے ان کا تعلق رہا ہے، پھلت کا خاندان تھا، وہاں سے ان کا تعلق ہے، اور اس کے بعد وہ ہوئے، پھر اس کے بعد ان کے بعد مفتی عبداللطیف صاحب ہوئے، مفتی عبدالکلام صاحب ہوئے، پھر یہ قاضی وجدی الحسینی صاحب جو ہیں ان کا زمانہ تقریباً 30 سال کا رہا ہے، 25 سے 30 سال کا، پہلے نائب قاضی، پھر قاضی، پھر اس کے بعد یعنی قاضی کے مقام پر یہ 86 تک رہے، 63 سے 86 تک، پھر اس کے بعد بہرحال میرا ان کے ساتھ کافی وقت گزرا، بہت میں ان سے سیکھا بھی، ان کے ساتھ تعلق رہا، تو اس میں جو نام اگر میں آپ کے سامنے پڑھ دوں، قاضی محمد معظم، معلم محمد یعقوب، قاضی علی احمد، حسین محمد عالم، قاضی زین العابدین، قاضی بشیر الدین، تو آخری جو زمانے کا اگر آپ کہیں تو اس وقت دو لوگ جو ہیں جو اس وقت موجود ہیں، وہ ایک ہیں قاضی سید مشتاق علی ندوی، جو ایک طرح سے میرے شاگرد ہیں، اور اس سے پہلے قاضی عبداللطیف صاحب تھے جو میرے کلاس فیلو تھے، اور ایک اور صاحب ہیں جو اس وقت وہاں پر یعنی مفتی ہیں، وہاں پر جو یعنی اس وقت جو موجودہ مفتی حضرات میں سے ہیں، تو یہ مفتی ابوالکلام ان کا نام ہے، تو یہ حضرات جو ہیں اس کا سلسلہ ہے۔ تو بہرحال میں یعنی اس کتاب کو پیش کرنے کا مقصد تو خیر یہ نہیں تھا کہ میں بھوپال کا تعارف کراؤں یا بھوپال میں کراؤں، لیکن میں چاہ یہ رہا تھا کہ ہمارے طلباء کو یہ پتہ چلے کہ ہم ایک تاریخ کا حصہ ہیں، یعنی وہ حصہ جو کتابوں بھی ہے، جو نبی کریم سے شروع ہوا ہے، اور جس کو ہمارے علماء نے، ہمارے حضرات نے مشکل سے مشکل حالات میں، جیسے سیاسی حالات کتنے خراب ہو جائیں لیکن انہوں نے اس کو بحال رکھا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو آج کے دور میں، اس وقت تو حکومتیں یہ کام کرتی تھیں، لیکن ظاہر ہے اب تو جب سے ظاہر ہے حکومت ختم ہو گئی ہے تو اب یہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، مطلب مختلف جو ہماری تنظیمیں ہیں، جو نظام قضا وغیرہ ہو رہا ہے، یہ سب ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو خود سے بنایا ہوا ہے، یعنی کوئی حکمران یہ کام نہیں کر رہے، بلکہ لوگ اپنے سہولتوں سے، اپنے ہی مدد سے کرتے ہیں، لیکن یہ کام اس لحاظ سے بڑا ضروری ہے کہ اس کو جاری رہنا چاہیے، اسی کے ذریعے سے یعنی معاشرہ جو ہے بھیڑیوں کا بن جائے اگر قاضی اور مفتی حضرات نہ ہوں، اگر انصاف کرنے والے نہ ہوں، اور یہ ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اگر یوں کہا جائے حدیثہ کی زبان میں کہ یہ انسانیت کا نمک ہے، کہ اگر نمک نہ ہو تو پھر پورا کھانا جو ہے بے مزہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ یہ علم حاصل کریں، اور اس کے اندر آپ اتنا ملکہ پیدا کریں کہ آپ مسئلے کو سمجھ سکیں اور لوگوں کو اس کا صحیح حل بتا سکیں، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو شریعت کے اندر اعتماد پیدا ہو، اور وہ شریعت کا رجوع کر سکیں، اور جن کو یہ محسوس ہو کہ شریعت جو ہے وہ ان کے خیر کے لیے اتاری گئی ہے، اور انصاف کے لیے اتاری گئی ہے، اور شریعت جو ہے اصلاً سارے انسانوں کی بھلائی اور بہبود کے لیے اتاری گئی ہے، فلاح کے لیے اتاری گئی ہے۔ تو یہی چند چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں اس کتاب کے پڑھتے ہوئے سامنے آتی ہیں، اور یہی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور خدا کرے کہ میری باتیں آپ کے لیے مفید ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجاب اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ ہمارے لیے اور سب کے لیے دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمتوں کو قبول فرما، کوششوں کو برابر فرما. ہماری ان کوششوں سے ہمیں فائدہ ہو، ہماری امت کو فائدہ ہو، انسانیت کو فائدہ ہو. شر سے شر کو بند کرنے والا اور خیر کے دروازے کو کھولنے والا ہم کو بنا دے، اور ہمارے ذریعے سے اسلام کی طرف توجہ بڑھ جائے، اسلام کی طرف رغبت بڑھ جائے. ہم اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے والے نہ ہوں، اسلام کی طرف بڑھانے والے بن جائیں، تو ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے جو نعمت ہے وہ سب کے لیے آسان ہو جائے، اور ہمارے لیے جو فتنے ہیں ان سے ہماری حفاظت پر ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین.